ایمان والے بڑے مقام والے ہیں۔ ایمان اللہ جس کو دیتا ہے، ایمان کے ساتھ بہت ساری صفات ہے، لیکن ایک صفت ایسی ہے جو کبھی اس کو نصف ایمان کہا گیا، کبھی اس کو پورا ایمان کہا گیا، کبھی ایمان کا جز کہا گیا، کبھی اس کو ایمان کا ساتھی کہا گیا، اور وہ صفت ہے صفت حیا۔ حیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والے انسان کو پسند کرتے، اس لیے جتنے آسمانی مذاہب اللہ نے بھیجے ان سب کے اندر حیا کا خصوصی تذکرہ آیا ہے۔ جہاں شیطان کا ذکر آتا ہے وہاں بے حیائی کا ذکر آتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دو حال ہوتے ہیں، یا وہ چھپ کے کرتا ہے یا کھلم کھلا کرتا ہے۔ جو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، یہ چھپ کے گناہ یہ کم ہے بنسبت کھلم کھلا گناہ کے، کیونکہ جو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتا ہے، وہ گناہ کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے، وہ گناہ کے لیے وقت تلاش کرتا ہے، اور جو گناہ کھلم کھلا ہوتا ہے اس کے لیے موقع کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ گناہ کھلم کھلا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، میری امت کا ہر فرد اللہ اس کو معاف کرے گا، لیکن جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ جو گناہ ایک کمرے میں ہوگا، رات کے اندھیرے میں ہوگا، لوگوں سے چھپ کر ہوگا، اس گناہ کا وبال صرف اس انسان پر ہی آئے گا، اور اگر وہ نادم ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بارش نہیں ہو رہی تھی استسقاء کے لیے میدان میں نکلے، دعائیں مانگی، اللہ نے فرمایا اس وقت تک بارش نہیں کروں گا، تمہاری اس مجلس میں، تمہارے اس لوگوں میں، انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جس سے میں ناراض ہوں، جو میرا باغی ہے، وہ اس مجلس سے نہ نکل جائے، اس وقت تک میں بارش نہیں کروں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو وہ آدمی جو اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کیا اور کہا خدایا اب تک یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان میں تھا، میرے اس گناہ کا کسی کو علم نہیں تھا، اب جب یہ میں یہاں سے اٹھوں گا تو ساری دنیا مجھے پہچان لے گی کہ یہ وہ انسان ہے جس کی وجہ سے رحمت کا دروازہ بند تھا۔
خدایا میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے لیے میں یہ گناہ نہیں کروں۔ اللہ کے ساتھ صلح بہت ہی آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بس انسان اپنے رب کے ساتھ اپنے دل میں اس کے ساتھ صلح کر لے، توجہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے بارش برسا دی، موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا ربا وہ انسان تو اٹھا نہیں اور آپ نے بارش برسا دی۔ فرمایا وہ میرا اور اس کا معاملہ تھا، ہمارے درمیان میں نالگی تھی، ناچاکی تھی، اور میں ان سے ناراض تھا۔ اب میری اور اس کی صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ کہا یا اللہ مجھے وہ بندہ دکھا دے۔ کہا جب تک میں اس سے ناراض تھا میں نے کسی کو نہیں دکھایا، اب میں کیسے اس کو دکھا سکتا ہوں جب وہ میرا دوست بن چکا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ تو ایک گناہ جو انسان چھپ کے کرتا ہے وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے، لیکن ایک انسان جو کھل کے گناہ کرے گا، تو کھل کے جو گناہ کرے گا وہ صرف اس کا معاملہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پورے معاشرے پر، پوری سوسائٹی پر، پورے ماحول پر اس کا وبال اور اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھپ کے گناہ ہے یا کھل کے گناہ ہے، دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ۔ اللہ دونوں کو پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ انسان کو فحشا کھلا بے حیائی کے کاموں سے، اور منکر جس کو اللہ نے منع کیا ہے یعنی گناہ کے کام، اللہ اس کو ہر قسم کے گناہ کے کام سے بچائے گا۔ جو نماز پڑھے گا نماز کا یہ اثر ہے، نماز میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی، کیونکہ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ فجر کی نماز کے لیے آئے گا مسجد، پھر وہ ظہر کی نماز کے لیے آئے گا، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یہ پابند ہوتا ہے نماز کا۔ اور جب وہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو پھر وہ کھلا گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو شرم آتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں یہ کھلا گناہ بھی کر رہا ہوں۔ اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگ بھی رکاوٹ جو ہے مجھے جانیں گے کہ اس کی وجہ سے اگر ایسی نمازیں ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی نماز پڑھنے کی۔ تو نمازی انسان وہ کھلا گناہ نہیں کرتا۔ جس طرح انسان کی داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے رک جاتا ہے، تو اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اعمال سے دور کر دے۔ تو اب جو شخص نماز پڑھے گا تو وہ نماز سے اس کو دور کرے گا، کیونکہ نمازی انسان کھلا بے حیائی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے۔ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا بھی تو چپ کے کرے گا، کھل کے نہیں کرے گا۔ نماز کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اب جو کھلا گناہ کرتا ہے اس کو کسی کا خوف نہیں، نہ اللہ کے عذاب کی پرواہ اور نہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ۔ تو وہ کھلا فحشا کیا ہے؟ فحشا یہ ہے کہ انسان ایک مجلس لگی ہوئی ہے اور ایک انسان اس مجلس میں کھلا اس میں جو ہے بے حیائی کی باتیں شروع کر دے، عورتوں کی باتیں شروع کر دے کہ وہ کہے کہ میرا فلاں عورت کے ساتھ تعلق ہے اور فلاں کے ساتھ ایسا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اب وہ کھلا اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، اپنے بے حیا ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اب لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے فحشا، یہ آدمی ہے بے حیا۔ بے حیا انسان کون ہے؟ بے حیا یہی ہے جو کھلا لوگوں کے سامنے بے حیائی کی گفتگو کرتا ہو اور اس کو کسی کا لحاظ نہیں۔
ایک انسان ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اب سگریٹ پینا ایک عیب ہے، خامی ہے، اچھی بات تو نہیں۔ اب ایک انسان وہ ایک مجلس میں بیٹھا ہے، اس مجلس میں علماء بھی بیٹھے ہیں، اس مجلس میں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، اس مجلس میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اور وہ سگریٹ نکال کے جلاتا ہے اور اس کو لگاتا ہے اور سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، سمجھ جائیے انسان اس کے اندر حیا نہیں ہے، فحشا یہ ہے، کیونکہ اس کو لوگوں کا لحاظ نہیں ہے۔ کم از کم اتنا لحاظ تو ہونا چاہیے تھا نا کہ اتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یا میں جو سگریٹ پیوں گا اس کا دھواں ان لوگوں پہ جو ہے پڑے گا اور ان کو تکلیف ہوگی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی مثال گناہ کی، فحشا جو کھلا بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب سب سے نیک انسان متقی وہ ہوگا جو راستے سے گزر رہا ہوگا اور راستے میں کھلا زنا ہو رہی ہوگی، مرد اور عورت زنا کریں گے، وہ ان سے کہیں گے خدا کے بندے کم از کم راستے سے تو سائڈ پہ ہو جاتے، راستے سے تو سائڈ پہ ہو جاتے، یعنی اس کی اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو روک دے۔ یہ جو آدمی یہ بولے گا کہ راستے سے سائڈ پہ ہو جاتے، یہ اس زمانے کا متقی انسان ہوگا، یعنی ماحول ایسا بن جائے گا، معاشرہ ایسا بن جائے گا، لوگ ایسے بن جائیں گے کہ جس میں لوگ گناہوں پر فخر کریں گے، بے حیائی پر فخر کریں گے، اور حیا وہ ایک عیب بن جائے گا، حیا ایک بیماری قرار دی جائے گی، اور گناہ وہ فیشن بن جائے گا، اور جو لوگ گناہ نہیں کریں گے لوگ ان پر آوازیں کسیں گے، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، اور جو کھلا گناہ کریں گے ان کا معاشرے میں ان کی عزت ہوگی، لوگ ان کی قدر کریں گے، لوگ ان کی نقل کریں گے، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ ایسا دور آئے گا، اور وہ دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کے اندر حیا اللہ نے اس کی تعریف کی۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب مصر سے نکلے اور مدین کی طرف جانے لگے، مدین پہنچے، دیکھا کہ ایک کنواں ہے، لوگ جانور لائے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے 2 لڑکیاں ہیں، ان کے ساتھ جانور ہے، وہ بھی جو ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ اب سب لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی مرد ہے نہیں، وہ کیسے پلائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور چلے گئے، کنویں سے پانی نکالا اور ان کے جانوروں کو پلایا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر جا کر سائے میں بیٹھے۔ وہ لڑکیاں گھر چلی گئی، اپنے ابا کو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو بلائے۔ ان کے ابا کا نام تھا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، وہ حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت شعیب کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ کام خود کرتی، اور شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، تمشی جو چل رہی تھی، علی استحیاء، حیا کے ساتھ۔ اللہ کو اس لڑکی کا حیا کے ساتھ چلنا اور چل کے آنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر ذکر کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، کہ اللہ کو حیا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ ایک لڑکی نے حیا کی، اللہ نے اس کے حیا کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلا دے، بے حیائی کو پھیلا دے، لہم عذاب علیم،
فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوتا ہے، اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں، جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو حیا کا سبق سکھائے، اپنے گھر کے اندر حیا کا ماحول بنائے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں کہ جو میڈیا ہے اور عالم کفر، وہ بے حیائی کو ایک مہلک ہتھیار کے طور پر اسلامی معاشرے میں استعمال کر رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے آج جو منظر ہے، جو خواتین جس لباس میں نکلتی ہے، جس انداز سے چلتی ہے، جس انداز سے گفتگو کرتی ہے، آج سے 100 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا، لیکن آج لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ جب عموم بلوا آتا ہے اور سارے لوگ ایک چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا ضرر انسان کو پھر کم لگتا ہے، کم لگتا ہے۔ پھر آج جو ہے ایسا ماحول ہے، مخلوط ماحول۔ اب تعلیم اچھی چیز ہے، تعلیم سے کوئی انکار نہیں۔ ایک شخص اپنی بچی کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، ڈاکٹر بنا دے تاکہ پھر وہ خواتین کا علاج کرے، خواتین کا علاج وہ لیڈی ڈاکٹر کرے، یہ اچھی بات ہے۔ ایک شخص اپنی بچی کو تعلیم دیتا ہے، تعلیم دینا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ کیا تک ہے کہ تعلیم خامخواہ مخلوط نظام میں دیا جائے۔ اب بچیاں جو ہے وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اب ان کی گفتگو سنیں، اب ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ذرا دیکھ لے کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کسی مسلمان گھرانے کی بچیاں، یہ محسوس نہیں ہوگا۔ لوگ نکل رہے ہیں، حد کراس کر رہے ہیں۔ لوگ پردے سے پہلے نکلتے تھے، اب لوگ لباس سے نکلنا چاہتے ہیں، لباس بے لباس ہو رہے ہیں، بے محابہ، بے انتہا اختلاط اور بے انتہا آزادی، یہ خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کچھ لوگوں کو معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، باوجود اس کے وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، وہ عبادات کرنے والے ہوں گے، اس کے باوجود اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان میں ایک کون ہے؟ تکبر کرنے والا۔ کون؟ تکبر کرنے والا۔ اور ان میں ایک کون ہے؟ بوڑھا زناکار، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ان میں ایک کون ہے؟ دیوس۔ دیوس اس کو کہتے ہیں کہ جس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے اور میرے گھر سے کون جا رہا ہے، میرے گھر سے میری بچیاں نکل گئی، کہاں جا رہی ہے، کس کے پاس جا رہی ہے، کس کام سے جا رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، عبادت کرنے سے اللہ مجھے جنت دے دے گا۔ اور گھر کے یہ عیسائیت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، اسلام۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، ایمان باللہ۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس کی ابتدا اور اس کا آغاز اپنے گھر سے سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے غافل ہے اور وہ پوری دنیا میں امر بالمعروف کرے تو اس امر بالمعروف کا اس کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پوری دنیا کو اسلام کا پیغام دینا، پوری دنیا کو نماز پہ لانا، پوری دنیا کو اعمال پہ لانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گھر کے افراد کی تعلیم و تربیت کرنا۔
امر بالمعروف اپنے گھر سے شروع کرنا. الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. قیامت کے دن بیوی کی وجہ سے خاون جہنم میں جائے گا اگرچہ اس نے نیکیوں کے پہاڑ بنا رکھے ہو. نیکیوں کے پہاڑ. اگر اس کی بیوی جو ہے وہ جہنمی ہے تو وہ بیوی جب جہنم میں جائے گی اپنے اس دیندار خاون کو گلے سے پکڑ کر اپنے ساتھ جہنم میں ڈالے گی. قیامت کے دن ایک باپ آئے گا اور اس کے پاس بے انتہا نیکیاں ہوگی، لیکن اس کی بچیاں اور اس کے بچے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے. وہ جب جہنم میں جائیں گے اپنے اس دیندار باپ کو گلے سے پکڑ کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے. امر بالمعروف یہاں ضروری ہے. امر بالمعروف ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہمارا جو ماحول ہے ہم دیکھ رہے ہیں. اب تو یہ حالت یہ ہو گئی کہ اب ہماری بچیاں 12 سال کی بچی، 14 سال کی بچی، 15 سال کی بچی بازار میں جاتی ہے، اکیلے جاتی ہے، 2 بچیاں جاتی ہے، 4 بچیاں جاتی ہے، کمپیوٹر کے دکان میں اندر داخل ہوتی ہے، کمپیوٹر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، ان کے پاس موبائل ہے اور کہتے ہیں یہ چیزیں اس موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دے. ینگ لڑکیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں، یہ میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے 14 سال کی بچیاں اکیلے آ رہی ہے کمپیوٹر کی دکان پہ، اور کمپیوٹر کی دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ کسی حاجی صاحب کا بیٹا ہے، وہ کسی حاجی صاحب کا بیٹا ہے، وہ کسی تبلیغی صاحب کا بیٹا ہے، وہ کسی مولوی صاحب کا بیٹا ہے، وہ ایک مسلمان باپ اور مسلمان ماں کا بیٹا ہے. وہاں پر ہندو نہیں بیٹھا ہے کہ ہندو بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر سکھ نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر یہودی نہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس محلے کا نوجوان بیٹھا ہوا ہے. وہ بیٹھا ہے اور اس محلے کی نوجوان لڑکی آ جاتی ہے اس کے پاس. نہ اس لڑکے کے اندر غیرت ہے، نہ ان بچیوں کے اندر حیا ہے، دونوں میں نہیں ہے. اور وہی سچ کری اغبرے بھی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. پچھلی امتوں کا یہ مشہور مقولہ ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ جب آپ سے حیا نکل جائے پھر آپ جو چاہے کرو. اور جب کوئی نوجوان وہ کسی نوجوان لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے محبت کے نام پہ، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ، یا فیشن کے نام پہ، یا کسی بھی نام پہ، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، گلی اور بستی کے اندر، پڑوس کے اندر، یہ بات یاد رکھنا یہ قرض ہے، یہ آپ سے نکلے گا، یہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، یہ آپ کو چھوڑے گا. پھر آپ بن جائیں گے بڑے دیندار، بن جائیں گے بڑے دیندار، لیکن پھر آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. جو معاشرہ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں. اب تو نوجوان لڑکے وہ ٹک ٹاک بناتے ہیں کہ انسان لڑکیوں کو بھول جاتا ہے، اور لڑکیاں وہ ٹک ٹاکیں بنا رہی ہے کہ انسان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو بول جاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ یہودی کی بچی ہے یا مسلمان کی بچی ہے. مسلمان کی بچی ایسی بے حیا بن سکتی ہے؟ ان کی آپ گفتگو سن لے، خدا کی قسم انسان کہتا ہے زمین پٹ جائے اور انسان اس میں دس جائے. کھلم کھلا بے حیائی کی باتیں، کھلم کھلا بے حیائی کی گفتگو، کھلم کھلا بے حیائی کی دعوت. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ان کے ماں باپ ہے. یہ ماں باپ ذمہ دار ہے جو سارا دن فیکٹری میں کام کرتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، لیکن اس کو اپنی اولاد کی فکر نہیں. یہ مال و دولت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جو آپ کا لخت جگر ہے، جو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے،
اگر اس کے سر پہ درد آ جائے، اگر اس کے پاؤں میں جو ہے اس کے پاؤں کے اندر اگر کانٹا چبھ جائے تو آپ کو پوری رات جو ہے نیند نہیں آتی، آپ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے، اور آپ کی اولاد نوجوان بچی وہ گھر سے باہر جا رہی ہے اور آپ میں کوئی غیرت نہیں آتی، کوئی آپ کو افسوس نہیں ہوتا، کوئی آپ کو غم نہیں ہوتا۔ انسان اپنی نوجوان لڑکوں کے لیے پریشان ہوتا ہے تو پھر بچیوں کو کیسے بھول جائے گا؟ وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کا نام و نشان دنیا میں نہیں رہتا کہ جس معاشرے میں ماں باپ اپنی بچیوں تک سے غافل ہو جائے، بچیوں تک سے۔ اور لوئی لوئی دیندار بھائی، لوئی لوئی دیندار انسان وہی قسم دے الٹے حکم مرتا، اور ویدہ کا دیندار ہے تو سلام حکم ہے، سلام ورتا حکم، پداسی دیندارے بسکیں، اور پداسی منزون بسکے، پداسی روجو بسکے، پداسی تبلیغ بسکے، پداسی حج باندھی بسکے، پداسی تلاوت باندھی بسکے، کستان دا جمعتون ٹول دا سے ڈکشی، او جے تا تا دا خپلی بچائی غم نشتا، ساسر دا خپل زوی غم نشتا، زوی دی سگرٹس کی، نشا کئی، آگا چرس کی، حرامی دوبو نکی، او لور دی دا غشان گرزی، او تلی گیائی پا مزو سر کلی قٹا گیر سوچا دی پریخی دا، او سپیدی کپڑے دی کلی آغستی دی، او تسبیح در سر دی کڑس کڑس اللہ 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 اللہ، استاد سر دا خپل کور غم نشتا، دا پیغمبر پا منبر در تناسیم ویم دقی سڑی تا دیوس وی، دیوس پوختو کی ورطا سوئی، دیوس ورطا وی، سورطا وی، دیوس ورطا وی، کہ دیوسان نپیچا نہیں، دغا دیوسان دی، پلار کلاس کی ورسر تسبیح دی، کلی سوچا گیری بھئی، منزون بکئی، روجی بنیسی، حلال کاروبار بکئی، خکورتے اگورا، ہر سی خراب دی او گڑوڑ دی، سا قسم ٹینشن پی نشتا، زکا ٹینشن فری دے، ٹینشن فری، دا سے ٹینشن فری چکل قبر تلارشی، او دا اللہ مخی تلارشی، دا دمرا منزونا، دا دمرا روجی او زکاتونا، دا ٹول با مائنس کرے شی، اللہ بوئی چیز جہنم تا، فرشتے با دینی سی نسکور با دی غرزین۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت نصیب فرمائے، کیا؟ غیرت، ایمان، حیا لازم ملزوم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا رفع احدہما رفع الاخر، اگر ایک اٹھ گیا تو دوسرا کیا ہو گیا؟ اٹھ گیا۔ حیا ہے سمجھ جاؤ ایمان ہے، ایمان ہے سمجھ جاؤ حیا ہے، اگر حیا ہے ایمان ہے، حیا نہیں ہے سمجھ جاؤ ایمان نہیں ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے، ایک ہوگی دوسری ہوگی، ایک نہیں ہوگی دوسری بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کا کام شروع ہے، اوپر دوسری منزل پہ بھی کام شروع ہے اور تعمیر شروع ہے۔ آپ سب حضرات بھرپور جو ہے حصہ لیں، اور اس کار خیر میں اللہ رب العزت آپ سب کو، ہم سب کو اس میں جو ہے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد